بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. تمام تعریف بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے، جو ہمارے لیے اس نے سورج کو، ہواؤں کو اور دیگر تمام مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے موسموں کی تبدیلی پر ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیے ہیں. حاضرین، اس سال کے 12 مہینے مختلف موسموں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. کبھی جو ہے گرمی کا موسم ہوتا ہے، کبھی پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، کبھی ہواؤں کا موسم ہوتا ہے، تو کبھی برسات کا، تو کبھی جو ہے ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے. یہ موسموں کی تبدیلی اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ ان موسموں کو بنانے والا، ان موسموں کو تبدیل کرنے والا کوئی ہے، ورنہ ایسے ہی جو ہے کوئی بھی چیز ہو تو اس کا خالق ہوتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، وہ خالق کی یاد دلاتی ہے. اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم گرما، یہ سمر کلائمیٹ کے تعلق سے فرمایا، ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ سخت گرمی جہنم کے سانس لینے سے ہوتی ہے. تو لہذا یہ موسم گرما ہمیں احساس دلاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے 2 آپشن ہیں، ایک ہے جہنم اور ایک ہے جنت. حاضرین، آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ الواقعہ کا مطالعہ کیجیے. اللہ رب العزت 3 کیٹیگریز اس میں بیان کیے ہیں. ایک تو والسابقون السابقون، ان کی نعمتیں الگ، جو سبقت کرنے والے ہیں، جو ہائی کیٹیگری میں لوگ ہیں، ان کی کیٹیگری الگ اور ان کی نعمتیں الگ. پھر جو ہے وہ اصحاب الیمین و اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ میں جنہیں نتیجہ دیا جائے گا، جنہیں رزلٹ دیا جائے گا، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ. فرمایا کہ اللہ تعالی جنتیوں کو جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے، انہیں ان کئی نعمتیں دی جائے گی. ان نعمتوں میں سے اللہ رب العزت انہیں ٹھنڈا سایہ دے گا. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، حدیث میں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس سائے کے متعلق آتا ہے کہ اگر اس سائے میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے 100 سال بھی اگر سوار ہو کر کے چلتا رہے بندہ، 100 سال گزر جائیں گے مگر وہ سایہ ختم نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت جنتیوں کو نصیب فرمائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو وہ سایہ نصیب فرمائے گا. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور ٹھنڈی ہوائیں بھی دے گا اللہ رب العزت کل جنتیوں کو، اور ٹھنڈا بہتا ہوا پانی بھی نصیب فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں جو خاص طور سے اس موسم میں بندہ طلب کرتا.
اس موسم میں بندہ طلب کرتا ہے گرمی کے موسم میں سایہ تلاش کرتا ہے، ٹھنڈی ہوا تلاش کرتا ہے، ٹھنڈا پانی جو ہے بندے مومن جو ہے تلاش کرتا ہے کہ انسان تلاش کرتا ہے۔ اس کے برعکس جہنمیوں کے تعلق سے فرمایا وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور جن کے ہاتھوں میں لیفٹ ہاتھوں میں یعنی دائیں ہاتھوں میں جن کے بائیں ہاتھوں میں جن کے نام اعمال دیا جائے گا، رزلٹ دیا جائے گا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہیں سخت دھوئے والی ہوا دے گا۔ اللہ رب العزت سخت دھوئے والی ہوا دے گا، سخت گرمی میں ڈوبا جائے گا وہ، اور گرم گرم کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا جہنم میں۔ تو حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی، اور اسی طرح سے ٹھنڈا لباس۔ دیکھیں اللہ رب العزت سورۃ النحل کے اندر 4 نعمتوں کا ذکر کیا، اس میں سے 3 نعمتیں گرمی سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں سائے نصیب فرمائے، چھاؤں جو ہے درخت کے نیچے کی چھاؤں، چھتوں کے نیچے کی چھاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائے دار، سائے تلے، جو جگہ سائے کے ہوتے ہیں ان جگہوں پر استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، پیشاب پاخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت لوگ حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے، اگر ایسی جگہوں میں استنجا کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے لعنت کا مستحق ہو جائے گا، وہ لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سایہ نصیب فرمایا، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں غار نصیب فرمایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عموماً دیکھیے گرمی کے موسم میں غاروں کے پاس بہت ٹھنڈا، غاروں کے تلے جو ہے، پتھروں کے تلے، پہاڑوں کے تلے بہت ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوتی ہیں وہاں پر، اسی لیے لوگ عموماً گرمی کے موسم میں اوٹی وغیرہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان جگہوں پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے کلائمیٹ اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تیسری نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا لباس نصیب فرمایا جو تم گرمی سے بچ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے ہماری غذائیں چینج ہو جاتی ہیں، ہمارا لباس چینج ہو جاتا ہے۔ عموماً آدمی ایسا لباس پہنتا ہے جو ونٹر والا لباس چھوڑ کر کے گرمی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا لباس تلاش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن بندے کو چاہیے کہ یہ جو گرمی ہے اپنے آپ کو اس گرمی سے بچائے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ یہ گرمی میں خامخواہ یہ گرمی میں کھڑے ہو کر کے گرمی کا نقصان اپنے بدن پر نہ لیں۔ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے دیکھا مسجد کے باہر ایک آدمی گرمی میں کھڑا ہوا ہے، پوچھا کون ہے وہ؟ صحابہ نے جواب دیا ابو اسرائیل اس کا نام ہے۔ اس نے نظر مانی ہے، کیا نظر مانی ہے؟ ایک تو وہ گرمی میں کھڑا رہے گا، نمبر 1، نمبر 2 وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، یہ بھی نظر مان لیا ہے، نمبر 3 روزہ رکھنے کی بھی اس نے نظر مانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کے فرمایا اس کو کہو وَلْيَسْتَظِلْ، اس کو کہو وَلْيَسْتَظِلْ وَلْيَقْعُدْ، وہ بیٹھ جائے اندر آ کے اور سایہ حاصل کرے۔ اللہ اکبر، اس کو کہو کہ وہ سایہ حاصل کرے، اندر آ جائے اور بیٹھ جائے۔ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، اور کہو کہ لوگوں سے بات کرے، وہ جو بات نہیں کرنے کا نظر مانی ہے نا اس چیز کو ہٹاؤ، لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہو اس کو۔ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، ہاں البتہ اپنا روزہ جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے کہو۔ معلوم یہ ہوا، اس میں کئی چیزیں معلوم ہوئی کہ نظر جب مانتے ہیں بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نظر ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نظر نہیں ماننا چاہیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کسی سے بات نہیں کروں گا میں نظر ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، جب اسے دیکھے تو مسکرائے، سلام کرے، بات چیت کرے، اس کا حال دریافت کرے، اس کی بیمار پرسی دریافت کرے،
اور اسی طرح سے اپنے آپ کو کھڑے رکھنا گرمی کے موسم میں، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یوز کرے، استعمال کرے، اللہ کی نعمت کو رکھ کر کے استعمال نہیں کرنا، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو، اپنی صحت کو اس گرمی سے بچانا چاہیے، سایہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیے ہیں۔ کیا دعا دیے ہیں؟ جنگ خیبر کا وقت تھا، جنگ چل رہی تھی، جاری تھی، دن گزر رہے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں فرمایا کہ میں کل ایسے بندے کے پاس، ایسے آدمی کے پاس جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ اب رات میں ہر کوئی تمنا کر رہا ہے کہ کاش کل میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو، ہر صحابی کی تمنا ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ علی کو بلا لاؤ۔ اللہ اکبر، علی کہاں ہے؟ علی کو بلا لاؤ۔ کہا کہ علی بیمار ہے، علی بیمار ہے۔ گرمی اور ٹھنڈی کی جو ہے خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایک پیاری دعا دی، اللہم اذہب منہ الحر والبرد، اے اللہ اس علی سے تو گرمی اور ٹھنڈی دونوں چیزیں دور فرما دے۔ اللہ اکبر، ایک تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمایا، پھر کہتے ہیں راوی حدیث اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کا لباس پہنتے تھے، موٹا والا، اور ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کا لباس پہنتے تھے، کوئی گرمی کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈی کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دعا، بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سکھ رکھے، ٹھنڈا رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون سے رکھے، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیے، گرمی سے بھی دور اور ٹھنڈی سے بھی دور۔ اسی لیے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، کیا کہے تھے اللہ تعالیٰ؟ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی بولے تو ایسا بھی نہیں کہ برفیلی، ٹھنڈی سے بھی نقصان ہے، تو ایسی بھی ٹھنڈی نہیں بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو میرے حال ایک بندے مومن کو جو ہے گرمی کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یوز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو طلب کرنا چاہیے کہ اللہ یہ گرمی میں مجھے سکون سے رکھے، ٹھنڈی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ حاضرین، اس گرمی کے موسم میں کچھ چھوٹ ہے شریعت میں، کچھ تعلیمات ہیں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول سفر پر تھے، سخت گرمی تھی، نماز ظہر کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز، فرض نماز وقت پر اللہ تعالیٰ فرض کی ہے، وقت پر پڑھنا ہے نماز، اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول سفر پر گئے، مؤذن اٹھے اذان دینے کے لیے، وقت ہو گیا تھا، کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، مؤذن رک گئے، پھر اٹھے اذان دینے کے لیے، تھوڑی دیر بعد کہا اور تھوڑی دیر رک جاؤ، پھر اٹھے کہا کہ اور تھوڑی دیر رک جاؤ۔ جب تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا کلائمیٹ، جب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی اذان دو، ان شدت الحر من فیح جہنم، اب اذان دو، اس لیے کہ یہ جو سخت گرمی جو ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، باہر ہیں ہم، سفر پر ہیں، سایہ نہیں ہے وہاں پر، ایسے جگہوں پر ہے، تو وقت کے تھوڑے ٹھنڈے ہونے کے بعد ہم وقت میں چھوٹ ہے کہ گرمی کے موسم میں ہم تھوڑی دیر بعد نماز پڑھیں۔ ایسا معاملہ نہیں کہ پنکھے ہیں الحمدللہ، ایسیاں ہیں، تو ایسے اس میں ہمیں جو ہے چھوٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہے باہر اگر ہم ہیں، سفر پر ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ظہر کا وقت تھوڑا تاخیر کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے تحت۔ اسی طرح گرمی کا موسم ہے، سفر پر ہے، سفر میں روزے کا آپشن ہے، چاہے تو آپ روزہ رکھے، چاہے آپ روزہ توڑ دیں، مسافرین کے لیے چاہے آپ روزہ رکھے، چاہے آپ روزہ توڑ دیں، مگر موسم گرما میں اگر تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر پر ہے، تو ایسی صورت میں بندہ مومن کا روزہ توڑنا افضل ہے۔ اگر تھکاوٹ ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے، سفر پر ہے، تو روزہ توڑنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر پر تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ جو ہے روزہ توڑ دیے، کچھ صحابہ روزہ نہیں توڑے، مکمل کیے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذهب المفطرون اليوم، کہ افطار کرنے والے آج سبقت لے گئے کہ روزہ توڑ کر کے انہوں نے بہت کچھ کام کیا مگر جو روزے سے تھے وہ لوگ کام نہ کر سکے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریکٹیکلی طور پر آپ نے کیا کہ پہلے میں پانی منگوایا، آپ نے پیا اور روزہ توڑا، پھر صحابہ کو بھی حکم دیا اور کئی صحابہ توڑے اور کچھ صحابہ جو ہے روزہ مکمل کیے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اگر گرمی کا موسم ہے، سفر پر ہے، سخت گرمی ہے، صحت کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے اس میں آپشن ہے، بلکہ جو ہے افضل ہے کہ ہم روزہ توڑیں. ورنہ جو ہے ابھی سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، ابھی جو ہے اپریل میں رمضان کا مہینہ آ رہا، کیسا گزارنا، کیا ہوگا کیا نہیں. ارے اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، پورا عزم کیجئے، طے کیجئے، روزہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور کئی لوگ جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، باہر کام کاج کرتے ہیں، وہ لوگ تو پہلے ہی سے طے کر لیں کہ روزے نہیں رکھنی ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے. نہیں میرے بھائی، یہ ایسے کام کے لیے، نارمل سے کام کے لیے، کاج کے لیے آپ کو آپشن ہی نہیں ہے. آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہے، آپ کی صحت پر نقصان ہے، تب جو ہے آپ کے لیے آپشن ہے. ورنہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ روزہ توڑنا، یہ گرمی کے موسم میں روزہ آ رہا ہے، مشکل ہوگا رکھنے کے لیے، کوئی آپشن نہیں ہے. میں آپ کو سلف صالحین کے بارے میں بتاؤں گا. ہمارے سلف صالحین گرمی کے موسم میں کس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے تھے. آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بجا لاتے ہیں نا، ان عبادتوں سے محبت ہونی چاہیے. محبت کی بیس پر، ایسا نہیں کہ یہ ایک بوجھ ہے ہم ہٹا دیے، ارے فرض ہے بھائی نماز ہٹا دیے، بوجھ ہٹا دیے. اس نماز سے محبت کیجیے، اس نماز میں لطف حاصل کیجیے، لطف حاصل کیجیے. لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض الموت میں رو رہے ہیں. اب وہ جو زائرین آئے تھے پوچھا کہ کس بات، کون سی بات ہے جو تمہیں رلا رہی ہے کہ شاید موت آنے والی ہے، تمہیں رونا آ رہا. تو حضرت معاذ بن جبل کلیئر کیا کہ میں مرنے والا ہوں، اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے اس لیے کہ ابھی وہ موقع مجھ سے چھوٹ رہا ہے. کیا موقع بھائی؟ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا اور ٹھنڈی کے موسم میں قیام کرنا. اللہ اکبر. گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا اور رات میں ٹھنڈی کے موسم میں قیام کرنا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے قیام کرنا، یہ موقع مجھ سے چھوٹ رہا ہے. اور روزے کون سے روزے؟ نفل روزے. گرمی کے موسم میں نفل روزے رکھتے تھے ہمارے اصحاب، ہمارے اسلاف جو ہے نفل روزے رکھا کرتے تھے گرمی کے موسم میں. تو ہمیں فرائض سے چکنا نہیں چاہیے، چھوٹنا نہیں چاہیے. دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر پر ہیں، ایک سفر پر ہیں، راستے میں کھانے کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، ایک سائے تلے بیٹھ گئے، ساتھ میں کئی اصحاب تھے، سب کو لے لیے، کہا ٹفن نکالے. دسترخوان کی تیاری ہو رہی تھی، دسترخوان بچ گیا تھا. دیکھا دور سے ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہا ایک بکرا، ایک چرواہا جو ہے بکریاں چراتے ہوئے آ رہا. قریب آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان پر طلب کیا کہ آ جائیں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں کھانے پر. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. اللہ اکبر. چرواہا، بکریاں چرانے والا، سخت گرمی، اور وہ بھی وہ گرمی، عرب کی گرمی، پہاڑوں کی گرمی. اللہ اکبر. اور اسی گرمی میں کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں. کہا کہ یہ گرمی میں روزہ رکھ رہا تھا، یہ گرمی میں روزہ. کہا کہ میں ایسا موقع کہ میں اس موقع کو فائدہ اٹھا کر کے، غنیمت جان کر کے، کیا میں آخرت کی تیاری نہ کر سکوں. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے کہ موسم گرما میں، گرمی کے موسم میں واقعی اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے تھے. ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ ایک اچھا موقع دے رہا ہے کہ رمضان جو ہے موسم گرما میں آ رہا ہے. ہم بھی جڑے، کوئی بہانہ نہ تلاش کریں، کوئی موقع تلاش نہ کریں کہ گرمی کا موسم ہے ہم اس سے چھوٹ لیں گے، ہم اس سے بچ نکلیں گے، ہم اس سے گروگردانی کر دیں گے. نہیں، بالکل یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو حاضرین، خصوصی طور پر اس موسم کے تعلق سے بات ایک یہ ہے کہ جیسے ہی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے ہمارا انداز، جینے کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارا کھانا پینا بدل جاتا ہے. زیادہ تیز کھٹا نہیں کھائیں گے ہم. کیوں؟ صحت کے لیے نقصان ہوتا ہے.
یہ گرمی کا موسم ہے، خامخواہ جو ہے فوڈ انفیکشن ہو جائے گا، پیٹ میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، ہمارا سونے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر گھر پر اے سی صحیح نہیں ہے تو اے سی صحیح کروا لیں گے، پنکھا نہیں چل رہا ہے تو پنکھا کروا لیں گے، کولر منگوا لیں گے، سب اعتبار سے ہم تیاری کر لیں گے، ہمارا لباس بدل جائے گا، ہماری چادریں، سونے والی چادریں بدل جائیں گی، ہماری سب کچھ بدل جائے گا۔ کب بھائی؟ جب سورج کتنے کلومیٹر پر ہو، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور پر، یعنی گرمی کے موسم میں تھوڑا قریب ہوتا ہے سورج، ایسی گرمی میں ہمارا انداز جینے کا بدل رہا ہے۔ سوچئے کل قیامت کے دن 1.6 میٹر، 1.6 یعنی تقریباً 2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، تپش گرمی ہوگی۔ قیامت کے دن اتنی گرمی ہوگی کہ گناہوں کے پل پسینے میں ڈوبتے رہیں گے، ڈوبتے رہیں گے، ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، کندھے تک کوئی غوطے لگاتا ہوگا۔ کیا ہم اس دن کی تیاری کی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب سے سوال ہے، کیا ہم یہاں پر سورج تھوڑا سا قریب ہوا، تھوڑا سا قریب ہوا، ہمارا جینے کا انداز بدل گیا، ہمارا لائف سٹائل بدل گیا، سب کچھ چینج ہو رہا ہے، مگر کل قیامت کے دن تو بالکل 2 کلومیٹر کے اندر رہے گا سورج۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ موسم گرما ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، ہم سوچیں، جہنم کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے بارہا جو ہے جہنم سے پناہ طلب کرتے رہیں، جہنم سے بارہا جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہیں، اور خوب اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو۔ اس موسم میں ہمارے سلف صالحین اللہ کثرت سے عبادتیں کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس موسم میں سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت ہمیں ایک سوئی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قید و مکر و فریب سے جو روزوں کو دور کرنے والا ہے، ان قید و مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ جو کوئی پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو کوئی گرمی کے مارے بیمار ہو رہے ہیں، گرمی سے جن کا جینا تنگ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت سایہ اس کو نصیب عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہتر سے بہتر کفالت کا انتظام عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف پلان بنائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو، ان کے پلانز کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے، عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔